محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر بہت اترانے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے تو اس وقت وہ یکدم مایوس ہونے لگتا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی رزق میں فراخی کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً ان تمام چیزوں میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو پھر وہ خوش ہونے لگتا ہے۔ خوش ہونا 2 قسم کا ہے، ایک ہے شکر والی خوشی اور ایک ہے فخر والی خوشی۔ یہ جو شکر والی خوشی ہے اس کا تو اللہ نے خود حکم دیا ہے، فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو اس پر خوش ہوا کرو، اور جو فخر والی اور تکبر والی اور اترانے والی خوشی ہے اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ سورۃ القصص میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، اس کو ہم نے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے ایک بہت بڑے قافلے پر لد کر لائی جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اے قارون تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، زیادہ ڈینگ مارنے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ لا يحب الفرحین،
بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت آئے تو انسان شیخی مارنے لگ جائے، دوسروں پر رعب جمانے لگ جائے اور یہ سمجھے کہ اب مجھے دوسروں پر کوئی فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے، اور کوئی رشتہ دار غریب ہیں تو ان سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دے، اور پڑوسی غریب ہیں تو کبھی ان سے سلام بھی نہ لے۔ اور اس سے بھی زیادہ تباہ کن بات اس وقت ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ میری ذاتی قابلیت کی وجہ سے ملی ہے۔ تو جب قارون کی قوم نے کہا کہ بھائی زیادہ خوش نہ ہوا کرو، اللہ زیادہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو ایک لمبے مکالمے کے بعد اس نے یہ کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ تو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے سب میری لیاقت اور قابلیت کی وجہ سے دیا ہے۔ میرے پاس معلومات ہی اتنی ہیں، میرے پاس علم ہی اتنا ہے، میرے پاس سمجھ اور تجربہ ہی اتنا ہے کہ تم لوگ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی اور گھر میں جو کچھ اس کا مال و دولت تھا وہ سارا بھی زمین میں غرق کر دیا۔ زمین پھٹی اور اس میں قارون غرق ہو گیا، اس کا سارا مال و اسباب بھی غرق ہو گیا۔ فرمایا فما کان لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کوئی پارٹی، کوئی جماعت، کوئی حمایتی اسے اللہ سے بچانے کے لیے نہ آگے آیا۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کل تک کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی ہی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے، وہی کہنے لگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، وہی جو کل قارون کا مقام حاصل کرنے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم قارون جیسے نہیں تھے، ورنہ آج ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا جاتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو اترانے والی اور تکبر والی اور فخر والی خوشی ہے اس سے بچ کے رہو، لیکن جو شکر والی خوشی ہے اس کا اظہار بے شک کرو، اس پر کوئی پابندی نہیں بلکہ اس کا حکم ہے۔ فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی اگر کوئی نعمت آپ کے پاس آئے تو اس کو چھپانے کی بجائے لوگوں سے اس کو بیان کیا کرو تاکہ ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے۔ اور فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو رحمت اور نعمت آتی ہے وہ تو اللہ کے فضل سے آتی ہے، لیکن جو انسان پر مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تکلیف تجھے آتی ہے، جو بیماری آتی ہے، جو تنگ دستی آتی ہے، جو غربت آتی ہے، جو مفلسی آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، یہ تمہاری اپنے کیے دھرے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ رحمت اور فضل کو تو اللہ کی طرف سے سمجھے اور مصیبت اور پریشانی اور بیماری کو اپنی ہی کسی کوتاہی کا نتیجہ خیال کرے۔ اذا ہم یقنطون، فرمایا آ گئی مصیبت، آ گئی پریشانی، اب یہ ایسا مایوس ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے جی میری بیماری تو کبھی ختم ہونی ہی نہیں، مجھے تو کبھی روٹی کھلی ملنی ہی نہیں، میرے فاقے تو کبھی ختم ہونے ہی نہیں، میرے اوپر تو اللہ کی نظر کرم کبھی ہونی ہی نہیں۔ فرمایا یہ
مایوسی اور یہ قنوطیت اور یہ نا امیدی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس سے بہت پرہیز کرنی چاہیے، بلکہ ہر دم اللہ سے بھلائی کی امید رکھنی چاہیے کہ یہ تکلیف آئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا اور پھر میرے ہاں بھلائی کا دور دورہ ہوگا۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کا رزق زیادہ کر دیتا ہے، دوسرے کا کم کر دیتا ہے۔ دو آدمی ہیں، دونوں کی ایک جیسی تعلیم ہے، ایک جیسا تجربہ ہے، ایک ہی قسم کے سرمایے سے انہوں نے اکٹھا کاروبار شروع کیا۔ ایک آدمی کا کاروبار دن بدن ترقی پر ہے، دوسرے آدمی کا کاروبار دن بدن زوال پذیر ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ میرا کاروبار بھی اسی طرح کا ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فرمایا اس حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ ہر بندے کو زمین میں کروڑ پتی بنا دیتا تو انسان تو اس زمین میں فساد مچا مچا کے زمین کو ہی تباہ کر دیتے۔ تو اللہ نے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر اور اپنی حکمت اور اپنے اندازے کے مطابق روزی نازل فرماتا ہے، جس کو جتنا مناسب سمجھتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض غریب ایسے ہیں کہ ان کے لیے غریبی ہی اچھی ہے، اگر ان کے پاس مال و دولت آ جائے تو ان کا دین و ایمان خطرے میں پڑ جائے، اور بعض دولت مند ایسے ہیں کہ ان کے لیے دولت مندی ہی اچھی ہے، اگر ان پر فقر اور افلاس آ جائے تو وہ ایمان سے اور یقین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اللہ کے ساتھ کفر اور ناشکری کرنے لگیں گے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس پر جز بز نہیں ہونا چاہیے، نہ چیب جبی ہونا چاہیے، نہ قلق اور اضطراب کا شکار ہونا چاہیے، نہ بے قرار ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے ہر دم یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنی خاص حکمت اور قدرت کے تحت میرے حالات بھی اچھے فرما۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا یہ جو اونچ نیچ ہے رزق کی، یہ کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی زیادہ عقل مند ہے، کوئی بدھو ہے، اس میں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، وہ اس سے بھی سبق حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ کی عظمت کا احساس ان کے دل میں ہر دم جاگزیں رہتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔